MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس دفعہ جو جرمنی کے سالانہ جلسے میں شرکت کی توفیق ملی تو جہاں جماعت کی ترقی سے متعلق بہت سی خوشگوار باتیں دیکھنے میں آئیں، وہاں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ معلوم ہوئی کہ جن احمدیوں نے بھی مشرقی یورپ سے آ کر مغربی جرمنی میں بسنے والوں سے رابطے کیے ہیں یا روسیوں سے رابطے کیے ہیں، ان کے رابطوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت جلدی ان لوگوں میں اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور اگرچہ وہ سارے دوست تو جلسے پر آ کر ملاقات نہیں کر سکے، لیکن جتنوں نے بھی کی ان کو دیکھ کر دل خوشی اور اطمینان سے بھر گیا کہ بہت تیزی کے ساتھ ان میں احمدیت میں دلچسپی پیدا ہو رہی تھی، اور جہاں تک جماعت احمدیہ کے دیگر فرقوں سے اختلافی عقائد کا تعلق ہے، ان لوگوں کے لیے جماعت احمدیہ کو حق پر سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے ایک لمبے عرصے سے ان کے دلوں کی پٹی صاف کی ہوئی ہے، اور اگرچہ وہ خدا سے بھی دور چلے گئے مگر ساتھ ہی لغو اور کہانیوں والے عقائد سے بھی دور چلے گئے، اور اب انہیں صرف وہی مذہب مطمئن کر سکتا ہے جو محض دل ہی کو مطمئن نہ کرے بلکہ دماغ کو مطمئن کرے، اور جب تک ان کا دماغ مطمئن نہ ہو ان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی ان کو سمجھانے کی خاطر کہ جو اسلام تمہیں پیش کیا جا رہا ہے یہ تنہا تصور نہیں ہے، اور بھی اسلام کے تصور ہیں، اور ہمارے مخالفین ہمیں اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں، اور جو اختلافی عقائد ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ جب بھی یہ بات ان سے کی گئی بے ساختہ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم بغیر تردد کے آپ کی بات سنتے سنتے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہی معقول اسلام ہے، اس کے سوا اسلام کی کوئی صورت نہیں۔ تو اتنے عظیم الشان تغیرات خدا تعالیٰ نے احمدیت کے ذریعے اسلام کے نفوذ کے پیدا فرمائے ہیں کہ اگر ہم اس پر عملاً خدا تعالیٰ کا شکر نہ ادا کریں تو بڑی سخت بدنصیبی ہوگی۔ جرمنی میں کچھ نوجوان اور کچھ انصار خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور بعض لجنہ اماء اللہ کی ممبرات بھی اس بارے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان سب کی کوششوں کے نتائج جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت ہی امید افزا ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون جو پرانے الفضل میں کسی ایک بہت پرانے الفضل میں شائع ہوا تھا، مجھے ہندوستان سے ایک دوست نے بھیجا ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں اور اس کے بعد پھر
اس کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے میں نے خطبے میں حضرت مسلم موعود کے ایک رویا کا ذکر کیا تھا کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے جگہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے پر مجبور ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، یہ ام طاہر کے ایک بیٹے کو، اور وہ اس میں نے نام طاہر لے دیا تھا جو حضرت مسلم موعود کی طرف منسوب کر کے. کیونکہ وہ رویا بہت پہلے سے پڑی ہوئی تھی، اس لیے خطبے کے مان بعد میں نے ربا لکھا کہ یادداشت سے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اصل رویا جس اخبار میں چھپی تھی اس کی عکسی تصویر مجھے بھجوائیں، تاکہ اگر کوئی غلطی سے واقعہ کے خلاف بات مذکور ہو گئی ہو تو اس کی درستی کر لی جائے. وہ رویا میں نے دوبارہ پڑھی تو اس میں باقی مضمون تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بالکل رویا کے مطابق ہی تھا، یعنی یادداشت نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن لڑکے کا ذکر تو ہے، اس میں میرا نام نہیں، بلکہ وہ جس رنگ میں ذکر ہے وہ خاص اپنے ذات میں ایک معنی رکھتا ہے، اور اس میں بھی ایک پیشگوئی مضمر تھی. آپ نے یہ لکھا ہے کہ جب میں نے خطرہ محسوس کیا تو میں بالا خانے پر اس غرض سے گیا کہ اپنی اہلیہ ام طاہر کو بھی جگا دوں اور ان کو بھی ساتھ لے چلوں. وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ لیٹا ہوا ہے. اب وہ بچہ جو موجود نہیں تھا ان کے حضرت مسلم موعود کے ذہن میں، اچانک اس طرح دکھایا جانا خود اپنی ذات میں ایک اعجازی رنگ رکھتا ہے. اور پھر اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بچے کو اٹھایا تو وہ لڑکا بن گیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجود بچوں کی طرف اشارہ کرنا مراد نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے بچے کی طرف اشارہ کرنا مراد تھی جو خدا کی تقدیر میں دین کے کام آنے والا تھا، اور اس کا لڑکا بن جانا بتاتا ہے کہ بعد میں اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہونی تھی. بس ایک تو یہ الفاظ کی درستی ذہن نشین کر لیں، اور جو چھپ چکے ہیں خطبے یا ریکارڈ ہو چکے ہیں ان میں اب درستی تو ممکن نہیں، لیکن تاریخ میں یہ بات میرے اس خطبے کے ذریعے درج ہو جائے گی. دوسری بہت دلچسپ بات جو دوبارہ پڑھنے سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو خطرہ تھا وہ فوجیوں کی طرف سے تھا، اور ان فوجیوں کی تعین نہیں ہے کہ کون ہے. دیکھتے ہیں کہ میں اچانک گھر سے باہر دیکھتا ہوں تو کچھ فوجی افسر گویا بدنیتی کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں، اور مجھے ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو میں زمین پر اتر کر جانے کی بجائے، جس طرح پہاڑوں پر گھر بنے ہوتے ہیں کہ اوپر کی منزل کا بھی تعلق ہوتا ہے بالا، میں بالائی رستے سے نکل گیا ہوں، اور یہ میری ہجرت کے بالکل عین مطابق ہے. یعنی بالائی رستے سے مراد یہاں فضائی رستے کے ذریعے رخصت ہونا اور خاموشی سے رخصت ہونا ہے. تو بہرحال یہ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری کو یہ ہدایت کی تھی کہ اس تصحیح کے ساتھ، ذکر کے ساتھ کہ یہ تصحیح احباب جماعت کر لیں، اس ساری رویا کو دوبارہ احمدی اخباروں میں شائع کروا دیا جائے. ممکن ہے شائع ہو بھی چکی ہوں، لیکن جہاں تک انگلستان کے رسالوں کا تعلق ہے ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا کہ یہاں شائع ہوئی ہو، حالانکہ بھجوائے ہوئے 1 مہینے کے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. بہرحال اب امید ہے کہ یہ اصل رویا اس مختصر نوٹ کے ساتھ جو میرے خطبے سے اخذ کر لیا جائے تمام دنیا کے احمدی اخبارات اور رسائل میں شائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بہت گہرا تعلق آج کے زمانے سے اور آج کی بدلتی ہوئی تاریخ سے ہے. اس لیے سب احمدیوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں، اور اس غور کے نتیجے میں اگر کوئی نیا نقطہ ہاتھ آئے تو اس سے بھی مجھے مطلع کریں، اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ
جماعت احمدیہ کو یہ توفیق عطا فرمائے اسی دور میں ان عظیم الشان فتوحات کی بنیادیں قائم ہو جائیں جن کے وعدے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے ہیں۔ اسی خطبے میں نے ایک روسی انسائکلوپیڈیا یا مقالے کا ذکر کیا تھا کہ اس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ جماعت احمدیہ کے کچھ شاخیں روس میں ابھی تک موجود ہیں، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ یہ اطلاع مجھے ایک روسی رسالے کے مضمون کے ترجمہ پڑھ کر ہوئی۔ اب ہمارے جو خاور صاحب ہیں روسی زبان کے ماہرین سے میں نے کہا تھا کہ وہ اصل حوالہ نکالیں، چنانچہ انہوں نے آج وہ حوالہ پیش کیا ہے۔ اس کا جو کتاب ہے وہ ایک رسالہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ کتاب ہے جس میں انسائکلوپیڈیا کے رنگ میں گہرے تحقیقی مضامین اور اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے About the Teachings and Legends of the Ahmadiyya Muslim Sect۔ یہ ایک بڑی کتاب کا حصہ ہے، یعنی اس میں ایک مضمون ہے جو اپنی ذات میں الگ شائع نہیں ہوا، بلکہ ایک بڑی کتاب جو مشرقی ممالک میں مذاہب سے تعلق رکھتی ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے Religion and Muslim Society of the Peoples of the East۔ 1971 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں At the end of 20s، یعنی جب 1920 کا دہاکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، Ahmadiyya groups were also found in the Soviet Central Asia۔ احمدیہ گروپس ہیں، یعنی ایک جماعت نہیں بلکہ کئی جماعتیں سوویت سینٹرل ایشیا میں اس وقت پائی گئی تھیں۔ But they, according to the declaration of the head of the whole Ahmadiyya sect, did not then have connection with the Indian center۔ لیکن انہوں نے وہ اپنے عالمی امام کی ہدایت کے تابع قادیان ہندوستانی مرکز سے منقطع رہیں اور انہوں نے اپنا رابطہ قائم نہ کیا۔ یہ بات میں نے خطبے میں بیان کر دی تھی، لیکن میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے چونکہ روس نے ایسے تعلق کی اجازت نہیں دی اور اس زمانے میں خاص طور پر سختی تھی کہ ہندوستان سے کوئی علاقہ نہ رکھا جائے کیونکہ وہ ہندوستانی انگریزی حکومت کے تابع تھا۔ اس لیے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ انہوں نے کہانی بنا لی ہے کہ مرکزی امام نے ہدایت کی تھی کہ تم یہ رابطے نہ رکھو۔ جو مضمون حضرت مسلم موعود کا شائع ہوا ہے اور ہندوستان میں بہار کے ایک احمدی دوست نے مجھے بھجوایا ہے، اس سے مزید اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ امام جماعت احمدیہ کو تو بشدت روسی جماعتوں سے تعلق قائم کرنے کی ایک بے پناہ تمنا تھی، اور ایسی تمنا تھی جو دل کو کریدتی رہتی تھی کہ کسی طرح ان جماعتوں سے میرا تعلق قائم ہو جائے، لیکن روسی حکومت کی سختیوں کی وجہ سے اس زمانے میں ایسا تعلق قائم کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ مضمون 1923 میں 14 اگست 1923 کے الفضل میں شائع ہوا۔ اس لیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقالہ نگار نے جو لکھا ہے کہ 1920 کے دہاکے کے آخری عرصے میں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ 1923 سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل سے روس میں جماعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باقاعدہ مضمون کی صورت میں الفضل میں یہ چھپوایا۔ خدا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، هو الناصر، بولشوک علاقہ میں احمدیت کی تبلیغ۔ اس کے نیچے ایک فارسی کا شعر ہے، للہ الحمد
हर चीज के खातर मी खास आखिर आमद पसे पर्दा तकदीर पदी। कि कितनी अल्लाह की हमद हो, कैसा कैसा अल्लाह का शुक्र हो कि हर वो चीज जिसका मेरा दिल ख़्वाह था आखिर पर्दा तकदीर के पीछे से ज़ाहिर हो गई। 1919 ईस्वी का वाक़या है, जिसे मैं पहले भी बाद मजालिस में बयान कर चुका हूँ। एक अहमदी दोस्त, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जो अंग्रेज़ी फ़ौज में मुलाजिम थे, अपनी फ़ौज के साथ ईरान में गए। वहाँ से बोल्शेविकी फितना की रोकथाम के लिए हुकाम बाला के हुक्म से उनकी फ़ौज रूस के इलाके में घुस गई और कुछ अर्सा तक वहाँ रही। ये वाक़यात आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त के मसाले यही चाहते थे कि रूसी इलाके में अंग्रेज़ी फ़ौजों की पेशदस्ती को मख्फी रखा जाए। उन दोस्त का नाम फतेह मोहम्मद था। ये फ़ौज में नायक थे। उनकी तबलीग से एक और शख्स फ़ौज में अहमदी हो गया और उसको एक मौके पर रूसी फ़ौजों की नक्लो हरकत के मालूम करने के लिए चंद सिपाहियों समेत एक ऐसी जगह की तरफ भेजा गया जो कैंप से कुछ दूर आगे की तरफ थी। वहां से उस शख्स ने फतेह मोहम्मद साहब के पास आकर बयान किया कि हम लोग फिरते फिराते एक जगह पर गए जहां कुछ लोग शहर से बाहर एक गुंबद की शक्ल की इमारत में रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि उस इमारत के अंदर ऐसे आसार हैं जैसे मसाजिद में होते हैं, लेकिन कुर्सियां बिछी हुई हैं। जो लोग वहां रहते थे उनसे मैंने पूछा कि ये जगह तो मस्जिद मालूम होती है, फिर इसमें कुर्सियां क्यों बिछी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग मुबल्लिग हैं और चूंकि रूसी और यहूदी लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं, वो जमीन पर बैठना पसंद नहीं करते, इसलिए कुर्सियां बिछाई हुई हैं। ये वो रूस का मशरक़ी इलाका है जहाँ 7वीं सदी हिजरी में, यानी इस्लाम के ज़ाहिर होने के 100 साल के बाद, एक बहुत बड़ी कौम ने यहूदियत इख्तियार कर ली थी। और तारीख़ आलम का ये ख़ास वाक़या है, वरना अमूमन तो यहूदी नस्लन बादा नस्लन चले आ रहे हैं और ये कोई तबलीगी जमात नहीं, लेकिन मशरक़ी यूरोप से आने वाले अक्सर यहूदी उन्हीं कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके मुतल्लिक़ तारीख़ से साबित है कि 7वीं सदी हिजरी में इन्होंने वहाँ यहूदियत इख्तियार की थी। तो ग़ालिबन ये वही इलाका होगा। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने तलाश करनी है वो जमातें, वो जहन नशीन रखें कि कौन कौन से इलामात हैं जिनकी पैरवी करते हुए वो जमात अहमदिया जमातों तक पहुँच सकेंगे। चुनांचे वो कहते हैं कि इसलिए कुर्सियां बिछाई हुई हैं, नमाज के वक्त उठा देते हैं। उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। इस पर उस दोस्त का बयान है कि मुझे ख्याल हुआ कि चूंकि ये मजहबी आदमी हैं, मैं इनको तबलीग करूं। चुनांचे वो कहते हैं कि मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फौत हो गए? इस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह और अंबिया फौत हो गए हैं उस तरह वो फौत हो गए हैं। इस पर मैंने पूछा कि उनकी निस्बत तो खबर है कि वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, इसी उम्मत में से एक शख्स आ जाएगा। इस पर मैंने कहा कि ये अकीदा तो हिंदुस्तान में एक जमात जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को मानती है उसका है। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग भी उन्हीं के मानने वाले हैं। फतेह मोहम्मद साहब ने जब ये बातें इस नौ अहमदी से सुनी तो दिल में शौक हुआ कि वो इस अमर की तहकीक करें। इत्तेफाकन कुछ दिनों बाद उनको भी आगे जाने का हुक्म हुआ और वो रूसी इश्काबाद में गए। वहां उन्होंने लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या यहाँ कोई अहमदी लोग हैं। लोगों ने साफ इनकार किया। और ये भी याद रखिए, इश्काबाद का इलाका है खास तौर पर।
وہاں لوگوں نے انہوں نے صاف انکار کیا کہ یہاں اس مذہب کے آدمی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ماننے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا اچھا تم صابیوں کا پوچھتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بھی اس زمانے کے منکرین صابی کہا کرتے تھے، یعنی ایک نیا مذہب ایجاد کرنے والے، ایک نئے مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ اچھا تم صابیوں کو پوچھتے ہو، وہ تو یہاں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کا پتہ دیا، وہ درزی کا کام کرتا ہے اور پاس ہی اس کی دکان ہے۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس سے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، یہ لوگ تعصب سے ہمیں صابی کہتے ہیں، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کے ماننے والوں کو صابی کہتے تھے۔ انہوں نے وجہ مخالفت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس امر پر ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی مماثلت پر ایک شخص اسی امت کا مسیح موعود قرار دیا گیا ہے اور وہ ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ہمیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ شروع میں ہمیں سخت تکلیفیں دی گئیں، روسی حکومت کو ہمارے خلاف رپورٹیں دی گئیں کہ یہ باغی ہیں اور ہمارے بہت سے آدمی قید کیے گئے، لیکن تحقیق پر روسی گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ ہم باغی نہیں ہیں بلکہ حکومت کے وفادار ہیں، تو ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اب ہم تبلیغ کرتے ہیں اور کثرت سے مسیحیوں اور یہودیوں میں سے ہمارے ذریعے سے اسلام لائے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے بالکل علم میں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دوست کو جزا دے جنہوں نے پرانے اخبار کھنگال کر اتنا قیمتی مضمون دوبارہ ہمارے سامنے رکھا اور اس طرح ساری جماعت کو اس بےحد ایمان افروز واقعہ کا علم ہوا کہ روس میں جو تبلیغ ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان بنایا گیا ہے، محض مسلمانوں کو احمدی نہیں بنایا گیا۔ اسلام نے لیکن مسلمانوں میں اسے کم نے مانا ہے، یہ الٹ بات ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں معلوم ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ تعصب تھا، تو ان میں سے کم نے مانا ہے، لیکن اب تو خدا کے فضل سے سارے مسلمان تیار بیٹھے ہیں، احمدیوں کو اب تیاری کرنی ہے۔ مسلمان زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ فتح محمد صاحب بھی اسی جماعت سے ہیں تو بہت خوش ہوا۔ سلسلہ کی ابتدا کا ذکر اس نے اس طرح سنایا کہ کوئی ایرانی ہندوستان گیا تھا، وہاں اسے حضرت مسیح موعود کی کتب ملی، وہ ان کو پڑھ کر ایمان لے آیا اور واپس آ کر یزد کے علاقے میں جو اس کا وطن تھا، یہ اب یزد کا علاقہ بھی خاص ہماری توجہ کا مرکز بننا چاہیے، اس نے تبلیغ کی۔ کئی لوگ جو تاجروں میں سے تھے ایمان لائے، وہ تجارت کے لیے اس علاقے میں آئے اور ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو حال معلوم ہوا اور ہم ایمان لے آئے اور اس طرح جماعت بڑھنے لگی۔ یہ جو مضمون ہے یہ یاد کراتا ہے اس خط کی بھی جو ایک ہندوستانی غیر احمدی شملے کے رہنے والے حکومت کے افسر نے ایک احمدی کے نام لکھا تھا، جس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ میں حکومت کے سفیر کے طور پر ایران وغیرہ کے علاقے میں مختلف علاقوں میں پھرتا رہا ہوں، اور وہاں میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایران کی وساطت سے بعض روسی بھی احمدی ہوئے ہیں، اور ایک روسی جو جہاز میں کپتان تھا اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے بڑے فخر کے ساتھ سعادت کے رنگ میں تسلیم کیا کہ ہاں میں احمدی ہوں۔ تو یہ سارے مختلف قسم کے جو واقعات ہیں یہ ایک ہی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے نہ انسانی کوشش سے بلکہ خدا کی اس تقدیر کے نتیجے میں جو لکھی گئی ہے کہ روس میں ریت کے ذروں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان پیدا ہوں گے، یہ سامان خود بخود ہونے شروع ہو چکے تھے۔ اچھا یہ حالات فتح محمد صاحب مرحوم نے لکھ کے مجھے بھیجے،
کیونکہ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے اب اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ واقعات اسی ترتیب سے ہیں یا نہیں، لیکن خلاصہ ان واقعات کا یہی ہے۔ وہ ممکن ہے کہ بوجہ مدت گزر جانے کے واقعات آگے پیچھے بیان ہو گئے ہوں۔ جس وقت یہ خط مجھے ملا میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کہ بخارا کے امیر کی کمان آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے اسی رنگ میں پوری ہو رہی ہے، اور میں نے چاہا کہ اس جماعت کی مزید تحقیق کے لیے فتح محمد صاحب کو لکھا جائے کہ اتنے میں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے مجھے اطلاع ملی کہ سرکاری تار کے ذریعے ان کو اطلاع ملی ہے کہ فتح محمد صاحب میدان جنگ میں گولی لگنے سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے تمام امید پر پانی پھیر دیا اور سر دست اس ارادے کو ملتوی کرنا پڑا، مگر یہ خواہش میرے دل میں بڑے زور سے پیدا ہوتی رہی، اور 2021 میں نے ارادہ کر لیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 13-14 کی بات ہوگی جو واقعہ پہلا ہے، کیونکہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دیر ہو گئی ہے اس لیے شاید واقعات آگے پیچھے ہو گئے ہوں، یعنی ذہنی ترتیب کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو گئے ہوں۔ اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلے سال خط آیا ہو اور آج یہ واقعات ترتیب کے لحاظ سے بدل جائیں، کیونکہ حضرت مسلم موعود کی یادداشت تو بہت پختہ تھی، غیر معمولی تھی۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ چند سال پہلے کا لکھا ہوا کوئی خط ہوگا، واقعات تو یاد رہ گئے لیکن ترتیب یاد نہیں رہی۔ تو 1921 سے چند سال پہلے کے متعلق ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل سے روس میں ایک نہیں بلکہ متعدد جماعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اور 21 میں نے ارادہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو اس علاقے کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ انگریزی اور روسی حکومتوں میں اس وقت صلح نہیں تھی اور ایک دوسرے پر سخت بدگمانی تھی، اور پاسپورٹ کا طریق ایشیائی علاقے کے لیے تو غالباً بند ہی تھا۔ یہ دقت درمیان میں سخت تھی اور اس کا کوئی علاج نظر نہ آتا تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو اس کام کو کرنا چاہیے، اور ان احباب میں سے جو زندگی وقف کر چکے ہیں، ایک دوست میاں محمد امین صاحب افغان کو میں نے اس کام کے لیے چنا۔ انگلستان کی جماعت کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ انہی محمد امین افغان صاحب کے صاحبزادے بشیر احمد خان غالباً برمنگم میں رہتے ہیں۔ یہ اسی عظیم تاریخی انسان کے بیٹے ہیں جو اب جماعت احمدیہ انگلستان کا ایک فرد ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں، ایک دوست میں محمد امین صاحب افغان کو میں نے اس کام کے لیے چنا اور ان کو بلا کر سب مشکلات بتا دی اور کہہ دیا کہ آپ نے زندگی وقف کی ہے، اگر آپ اس عہد پر قائم ہیں تو اس کام کے لیے تیار ہو جائیں، جان اور آرام ہر وقت خطرے میں ہوں گے اور ہم کسی قسم کا کوئی خرچ آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو اپنا قوت خود کمانا ہوگا، یعنی اپنی روزگار کا خود انتظام کرنا ہوگا، کھانے پینے کا خود انتظام کرنا ہوگا۔ اس دوست نے بڑی خوشی سے ان باتوں کو قبول کیا اور اس ملک کے حالات دریافت کرنے کے لیے اور سلسلے کی تبلیغ کے لیے بلا زاد راہ فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ کوئٹے تک تو ریل میں سفر کیا، سردی کے دن تھے اور برفانی علاقوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، مگر سب تکالیف برداشت کر کے بلا کافی سامان کے 2 ماہ میں ایران پہنچے اور وہاں سے روس میں داخل ہونے کے لیے چل پڑے۔ آخری خط ان کا مارچ 1922 کا لکھا ہوا پہنچا تھا۔ اس کے بعد نہ وہ خط لکھ سکتے تھے نہ پہنچ سکتا تھا، مگر الحمدللہ آج 9 اگست کو ان کا 18 جولائی کا لکھا ہوا خط ملا ہے، جس سے یہ خوشخبری معلوم ہوئی ہے کہ آخر اس ملک میں بھی احمدی جماعت تیار ہو گئی ہے اور باقاعدہ انجمن بن گئی ہے۔ اس دوست کو روسی علاقہ میں داخل ہو کر جو سنسنی خیز حالات پیش آئے وہ نہایت اختصار سے انہوں نے لکھے ہیں۔
لیکن اس اختصار میں بھی ایک صاحب بصیرت کے لیے کافی تفصیل موجود ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے تجربات سے دوسرے بھائی فائدہ اٹھا کر اپنے اخلاص میں ترقی کریں گے۔ جو بھائی اس زمانے میں مخاطب تھے ان کے لیے تو ممکن نہیں ہو سکا کہ وہ ان تجربات سے فائدہ اٹھا کر اخلاص میں اور نیک اعمال میں ترقی کریں۔ آج جو آپ میرے مخاطب ہیں ان میں سے جن کو بھی خدا تعالیٰ توفیق دے، اب حالات بہت زیادہ بہتر اور آسان ہو چکے ہیں، اور رابطوں میں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو خالصتاً اس غرض سے وقف کریں کہ اپنے خرچ پر وہ ان علاقوں میں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے خود پہنچ کر جائزے لیں، اور حضرت مسیح کے کھوئے ہوئے شیروں کو تلاش کریں، کیونکہ مسیح عیسوی کی تو بھیڑیں گمی تھیں، مسیح محمدی کے شیر گمتے ہیں جو گمے تو۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دوست جو استطاعت رکھتے ہیں اور ایک ولولہ اور جوش رکھتے ہیں، وہ اب روس میں تبلیغ اسلام کے لیے مستعد ہو جائیں، اور وقف عارضی کے لیے ایسے نام ملنے چاہیے جو ان جگہوں میں جا کر بڑی محنت اور کوشش سے بھولی بسری جماعتوں کا کھوج لگائیں، اور پھر ان سے رابطہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس مضمون کو وہاں سے آگے بڑھائیں۔ فرماتے ہیں کہ اور اسلام کے لیے ہر ایک قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ حقیقی کامیابی خدا کی راہ میں پناہ ہونے میں ہی ہے۔ کیونکہ برادرم محمد امین خان صاحب کے پاس پاسپورٹ نہ تھا، اس لیے وہ روسی علاقے میں داخل ہوتے ہی روس کے پہلے ریلوے اسٹیشن قہوہ پر انگریزی جاسوس قرار دیے جا کر گرفتار کیے گئے۔ کپڑے اور کتابیں اور جو کچھ پاس تھا وہ ضبط کر لیا گیا، اور 1 مہینے تک آپ کو وہاں قید رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو عشق آباد کے قید خانہ میں تبدیل کیا گیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ وہاں سے مسلم روسی پولیس کی حراست میں آپ کو براستہ سمرقند تاشقند بھیجا گیا، اور وہاں 2 ماہ تک قید رکھا گیا، اور بار بار آپ سے بیانات لیے گئے تا یہ ثابت ہو جائے کہ آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ہیں۔ اور جب بیانات سے کام نہ چلا تو قسم قسم کی لالچوں اور دھمکیوں سے کام لیا گیا، اور فوٹو لیے گئے تاکس محفوظ رہے اور آئندہ گرفتاری میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد گوشت کی سرحد افغانستان پر لے جایا گیا، اور وہاں سے ہرات افغانستان کی طرف اخراج کا حکم دیا گیا، اور وہاں سے دیا گیا۔ مگر چونکہ یہ مجاہد گھر سے اس امر کا عزم کر کے نکلا تھا کہ میں نے اس علاقے میں حق کی تبلیغ کرنی ہے، اس نے واپس آنے کو اپنے لیے موت سمجھا، اور روسی پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا، اور بھاگ کر بخارا جا پہنچا۔ 2 ماہ تک آپ وہاں آزاد رہے، لیکن 2 ماہ کے بعد پھر انگریزی جاسوس کی شبہ میں گرفتار کیے گئے، اور 3 ماہ تک نہایت سخت اور دل کو ہلا دینے والے مظالم آپ پر کیے گئے اور قید میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر روس سے نکلنے کا حکم دیا گیا، اور بخارا سے مسلم روسی پولیس کی حراست میں سرحد ایران کی طرف واپس بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی ہمت میں اور اخلاص اور تقوی میں برکت دے، کیونکہ ابھی اس کی پیاس نہ بجھی تھی، اس لیے پھر کاکان کے ریلوے اسٹیشن سے روسی مسلم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا۔ یہ اس طرح بار بار پولیس کی حراست سے بھاگ نکلنا یہ عجیب بات لگتی ہے، خاص طور پر اس زمانے میں بالشوک انقلاب کے بعد روس میں تو ان معاملات سے بہت سختی کی جاتی تھی۔ اس لیے یہ جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں روسی مسلمان پولیس، اور حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ بعض اشارے موجود ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان پولیس کے ہاتھوں سے بھاگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کی گئی ہے،
اور یا وہ احمدی ہو گئے ہیں یا دل احمدیت کے لیے نرم ہو گئے ہیں، ورنہ اس طرح تکرار کے ساتھ دوسری پولیس کی حراست سے بھاگ نکلنا کوئی آسان بات نہیں۔ اچھا، تو روسی مسلم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا اور پیادہ بخارا پہنچا۔ بخارا میں ایک ہفتے کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور بدستور سابق پھر کاکان کی طرف لایا گیا اور وہاں سے سمرقند پہنچایا گیا۔ وہاں سے آپ پھر چھوٹ کر بھاگے اور پھر بخارا پہنچے، اور 13 مارچ 1923 کو پہلی دفعہ بخارا میں اس جماعت کے مخلصین کو جو پہلے الگ الگ تھے، یعنی پہلے خدا کے فضل سے جماعت قائم تھی لیکن تنظیم قائم نہیں، تو انہوں نے بخارا میں جا کر وہ تنظیم کی، اور حسب میری ہدایت کے ان کو پہلے آپس میں نہیں ملایا گیا تھا، ایک جگہ اکٹھا کر کے آپس میں ملایا گیا اور ایک احمدیہ انجمن بنائی گئی۔ یہ جو فقرہ ہے یہ بہت دلچسپ ہے، اور حسب میری ہدایت کے ان کو پہلے آپس میں نہیں ملایا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حضرت مسلم موعود کو کوئی اطلاع ان کی آئی ہوگی اور آپ نے ان کو احتیاطاً یہ حکم دیا ہوگا کہ آپس میں منظم ہو کر نہ رہو، اور وہ جو روسی محقق نے بات لکھی ہے وہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روسی محقق نے گہری تحقیق کی ہے اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو تنظیم قائم نہیں ہے، رابطہ قائم نہیں ہے، وہ مرکز کی ہدایت پر ہے، لیکن وہ غلط سمجھا رابطہ آپس میں نہ قائم کرنے کی ہدایت تھی، نہ کہ مرکز سے رابطہ توڑنے کی ہدایت تھی۔ تو وہ یہ پرانے کاغذات سے بہت سی باتیں زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، اس طرح تاریخ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ ایک جگہ اکٹھا کر کے آپس میں ملایا گیا اور ایک احمدیہ انجمن بنائی گئی اور باجماعت نماز ادا کی گئی اور چندوں کا افتتاح کیا گیا۔ وہاں کی جماعت کے 2 مخلص بھائی ہمارے عزیز بھائی کے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے، لیکن پاسپورٹ نہ مل سکنے کے سبب سے سر دست رہ گئے۔ اس وقت محمد امین خان صاحب واپس ہندوستان کو آ رہے ہیں، اس وقت محمد امین خان صاحب واپس ہندوستان کو آ رہے ہیں اور ایران سے ان کا خط پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے واپس لائے اور آئندہ سلسلہ کے لیے پیش از پیش خدمات کرنے کا موقع دے۔ میں ان واقعات کو پیش کر کے اپنی جماعت کے مخلصوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ تکالیف جن کو ہمارے اس بھائی نے برداشت کیا ہے، ان کے مقابلہ میں وہ تکالیف کیا ہیں جو ملکانہ میں پیش آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جنہوں نے ان ادنا تکالیف کے برداشت کرنے کی جرت کی ہے۔ پھر کہتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ملکانہ میں قربانی کرنے والوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تکالیف برداشت کرنے کی جرت کی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرما رہے ہیں کہ تکالیف یہ ہوا کرتی ہیں، ان کے مقابل پر ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو تم کہہ رہے ہو کہ بڑی جرت کی ہے۔ اے بھائیو، یہ وقت قربانی کا ہے، کوئی قوم بغیر قربانی کی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی نئی برادری کو جو بخارا میں قائم ہوئی ہے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ بس آپ میں سے کوئی رشید روح ہے جو ان ریوڑ سے دور بھیڑوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس وقت تک ان کی چوبانی کرے کہ اس ملک میں اس وقت تک ان کی چوبانی کرے کہ اس ملک میں ان کے لیے آزادی کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے۔ دنیا میں تو غالباً جہاں تک میرا علم ہے کوئی ایسا چوبان میسر نہ آ سکا جو اس وقت تک کہ خدا ان کے راستے کھول دے ان کی چوبانی کر سکتا۔ لیکن میرا کامل ایمان ہے، ذرہ بھی مجھے اس میں شک نہیں، اس تمام عرصے میں خدا تعالیٰ ان کی چوبانی کرتا رہا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا رہا ہے۔ یہ خدا کی تقدیریں جو نئے نئے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں، یہ آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں اور بظاہر نہیں ہونے کے باوجود ان کے گزشتہ تقدیروں سے رابطے ہوتے ہیں۔ بس آج جو روس کے لیے راستے کھلے جا رہے ہیں، یہ اسی خدا کی تقدیر کے سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری جماعتیں جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس طرح غیر معمولی طور پر آسمان کے فرشتوں نے قائم کی ہیں،
وہ اس عرصے میں ضائع ہو چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ احمدی مخلصین اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ اثر نو ان علاقوں سے رابطے کریں، اور اب تو قرآن کریم کے ترجمے کا تحفہ ان کے پاس ہو، اور اس سے بڑا اور اس سے عظیم تر تحفہ اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بغیر اس علم کے کہ روس میں کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہم سے پہلے ہی تراجم کروا رہی، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ کس طرح ان کو وہاں پہنچاؤ گے، اور ہم رابطے کرتے تھے، تو روس کے علاقے میں ان کتب اور رسائل کو پہنچانے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ رستے کھول دیے ہیں، اور بھی بہت سی عظیم شان تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو خالصتاً اللہ کے فضل کے نتیجے میں ہیں، اور کسی انسان کی چالاکی یا منصوبے یا ہوشیاری یا محنت کے نتیجے میں نہیں ہیں۔ رشین زبان میں اب تک جو ترجمے چھپ چکے ہیں وہ ہیں رشین ترجمہ قرآن مجید، منتخب آیات قرآن مجید، منتخب اقتباسات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، 4 مختلف موضوعات پر فولڈر جو حضرت مسلم موعود کے بعض مضامین سے اس لیے اخذ کیے گئے تھے کہ آج کل کے زمانے میں روس کے مزاج کے مطابق وہ اقتباسات میرے نزدیک مفید تھے، اور ان کے روسی ترجمہ کروا کے چھوٹے چھوٹے فولڈرز کی صورت میں وہ 4 فولڈرز تیار کروائے گئے تھے جو بغیر تقسیم کے پڑے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تقسیم کا وقت آ گیا ہے۔ منتخب احادیث طباعت کے مرحلے پر ہیں، کیونکہ ان کے ترجمے میں کچھ کمزوری رہ گئی تھی جس کی بار بار کی چھان پھٹک کے نتیجے میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن اب یہ طبع ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حسب ذیل تراجم مکمل ہو چکے ہیں، اور میں نے ہدایت کر دی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو طبع کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی آئندہ مان بعد شائع ہونے والے لٹریچر کے متعلق بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ نماز اور اس کے مسائل یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے، اور روس کے مسلمان بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا لٹریچر دو، کیونکہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ رہا، ہمیں اسلام جو کچھ سیکھا ہوا تھا آباء و اجداد سے وہ سب بھلایا جا چکا ہے۔ نماز اگر پڑھنی آتی ہے تو اس کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن نئی نسلوں کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ نماز کا ترجمہ، پھر اس کے مسائل، سادہ سادہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو آسانی سے ذہن نشین ہو سکیں، ان سے متعلق یہ کتاب تیار کروائی گئی ہے جو سلسلے کی طرف سے مختلف کتب نماز کے موضوع پر تھیں، ان میں سے کچھ حصے اخذ کر کے، کچھ باتیں زائد کر کے ایک بہت ہی جامع معنی آسان زبان کی کتاب ہے جو انشاءاللہ روس میں بہت مقبولیت پائے گی۔ ریوائول آف ریلیجن، یہ ایک غالباً آسٹریلیا میں میری تقریر تھی یا فجی میں، اس کا انگریزی ترجمہ ہے جس سے آگے روسی ترجمہ کروا لیا گیا ہے۔ یسرنا القرآن، قرآن کا پڑھنا سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کو تو بالکل قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سوائے چند علماء کے جو باہر کی یونیورسٹی میں جا کر عربی سیکھتے رہے ہیں۔ کروڑ مسلمان عوام الناس ایسے ہیں جو قرآن کریم کی ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، بس ان کے لیے روسی زبان میں یسرنا القرآن پیش کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس کے لیے میں نے مکرم میر محمود احمد صاحب ناصر سے اجازت حاصل کی، کیونکہ ان کے جو حقوق ہیں اس رسالے کے، پیر صاحب مرحوم نے حضرت میر صاحب کی اولاد کے نام کر دیے تھے، اور اب پہلے میر داؤد احمد صاحب اس کے انچارج تھے، اب میر محمود احمد صاحب ناصر اور میر مسعود احمد صاحب ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے اجازت لی اور انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دی کہ آپ اس سے استفادہ کریں، جتنی زبانوں میں بھی ضرورت ہو جس طرح چاہیں استفادہ کریں۔ تو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اجازت لے کر کیا جا رہا ہے کام،
اور جماعت میں اس اخلاقی نقطہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو رسالہ، جو کتاب جماعت کی طرف سے شائع ہوتی ہے اس کو بغیر اجازت کے از خود شائع نہیں کروانا چاہیے۔ یہ مسلمہ اخلاق کے، دنیا کے مسلمہ اخلاق کے خلاف بات ہے۔ اس لیے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کون اس کے حقوق رکھتا ہے، اور جس کے حقوق کے متعلق معین معلوم نہ ہو اس کے متعلق جماعت سے اجازت لینی چاہیے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام، اور سب سے اہم اس دوسرے حصے میں دباچہ تفسیر القرآن مکمل مسیح ہندوستان میں کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ کلیم خاور صاحب، جن کو روسی زبان کے لیے تیار کیا گیا تھا، ایک حد تک روسی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں اور روسی سے کس صحت کے ساتھ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن روسی زبان کا ایسا محاورہ نہیں ہے کہ علمی مقالہ جات یا کتب کا ترجمہ کر سکیں۔ اس لحاظ سے شدت سے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آدمی جو اس کو انگریزی پر بھی عبور ہو اور روسی پر بھی عبور ہو اور کسی حد تک مشرقی زبانوں سے بھی آشنا ہو، یعنی فارسی، عربی وغیرہ، ایسا کوئی مترجم میسر آئے۔ پچھلے دنوں، یعنی چند مہینے کی بات ہے، غالباً 2 مہینے کی یا اس کے لگ بھگ، ایک روسی شاعر اور مصنف جو تاتار کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، تاتارستان سے، اور 5 زبانوں کے ماہر ہیں، وہ اپنے سفر پر یہاں تشریف لائے۔ ان کا ہم سے تعارف ہوا اور چند مجالس میں ہی وہ جماعت احمدیہ کے ایسے مداح ہو گئے کہ اپنے سارے دوسرے کام چھوڑ کر اپنے آپ کو تراجم کے لیے پیش کر دیا۔ ابھی چند دن ہوئے ان کا آسٹریلیا سے خط آیا ہے، وہاں دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ میں تو جماعت احمدیہ کا عاشق ہو چکا ہوں اور سارے دوسرے کام بند کیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں جاتا ہوں جماعت احمدیہ کی تبلیغ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ ہے کہ جلد واپس آ کر اپنا بقیہ وقت تمام تر جماعت کی خدمت پر صرف کروں، اور جو لٹریچر بھی یعنی اس وقت اولیت رکھتا ہو پہلے اس کے ترجمے کروں۔ اس ضمن میں پہلے یہ کافی عرصہ کئی دن اسلام آباد ٹھہر کر دن رات محنت کر کے دباچہ تفسیر القرآن کے ترجمے کو دہرا چکے ہیں، اور جو حصہ اس میں سے ناقص تھا اس کی انہوں نے تصحیح کی ہے، اور جب ہم نے ماہرین کو ان کی تصحیح دکھائی تو وہ اشش کر اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہایت اعلیٰ ترجمہ ہے، اس میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں۔ تو یہ وہ ماہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ساتھی عطا کر دی۔ اب بتائیں انسانی کام ہے یہ بتائیں، بالکل ناممکن تھا میرے لیے یا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ از خود اسلام کی ترقی کی اس طلب کو یا اس طلب کی پیاس کو بجھا سکتے۔ پیاس بجھانے والے بھی خدا مہیا فرما رہا ہے، سارے انتظام اب خود جاری ہو رہے ہیں۔ اسی ایک دوسرے علاقے سے ایک ہاکی کی ٹیم بھی آئی تھی یہاں، روسیوں کی، ان کا بھی خدا تعالیٰ نے احمدی ہاکی ٹیم ہندوستان سے رابطہ قائم کروا دیا، دوستانے ہوئے، اب ہماری ٹیم وہاں جائے گی۔ تو یہ سارے سلسلے تقدیر الہی کے سلسلے ہیں جو انفولڈ ہو رہی ہے، جس طرح گلاب کی پتیاں کھلتی ہیں اس طرح یہ پھول کھل رہے ہیں، اور زیادہ حسین اور دلکش اور زیادہ خوشبوؤں کے ساتھ یہ کھلتے ہوئے پھول انشاءاللہ تعالی دوسری دنیا کو اسلام کی طرف مائل کریں گے۔ مسیح ہندوستان میں کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے باقی تراجم بھی ہوں گے۔ اب میں مختصراً صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کی جماعتیں جہاں جہاں یہ امکان موجود ہے کہ روسی قوم کے باشندے وہاں عارضی یا مستقل رہائش رکھتے ہوں، اور مشرقی یورپ کے دوست وہاں آباد ہوں یا ان کی ایمبیسیز موجود ہوں، وہ جیسا کہ میں پہلے بارہا تاکید کر چکا ہوں، اس بات کا انتظام کریں کہ کچھ نہ کچھ احمدی ان سے تعلق جوڑیں۔ مشکل یہ ہے کہ
اکثر جماعتوں نے اپنے تمام احمدی دوستوں کو یہ بھی مطلع نہیں کیا کہ ہمارے پاس دوسروں کو پیش کرنے کے لیے کیا کیا لٹریچر موجود ہے، اور بارہا مجھے اس بات پر وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مختلف ملکوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں روسی سے ہمارا رابطہ ہوا، فلاں رومانین سے ہوا، فلاں پولش سے ہوا، بتائیں اس زبان میں کوئی لٹریچر موجود ہے کہ نہیں؟ اب کتنی دفعہ بتائیں، کس طرح بتائیں؟ ساری دنیا کی جماعتوں کو باقاعدہ سرکولر جاری کر کے تمام لٹریچر کے متعلق تفصیل پہنچائی گئی ہے، اور جب نیا لٹریچر شائع ہوتا ہے پہنچائی جاتی ہے۔ اگر اس پر امیر یا مبلغین بیٹھ رہیں اور احباب جماعت کو مطلع نہ کریں تو وہ پھر میرا وقت خرچ کرتے ہیں۔ میرا وقت تو آپ کا ہے، لیکن جن باتوں پر خرچ کرنا ضروری نہ ہو ان پر خرچ کروانا وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس لیے سب جماعتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے منصوبے کیا ہیں، کس رنگ میں تبلیغ کرنی چاہیے، اگر کوئی ضرورت مدد کی ضرورت پڑے تو کس طرح حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے پہلے رابطے اپنے ملک میں ہونے چاہیے، اور مجھے جیسا کہ دستور ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، براہ راست صرف رپورٹ ملا کرے یہ بات ہوئی تھی اور اس پر ہم نے رابطہ کیا اور اس طرح ہماری پیاس بجھ گئی، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو اور پیاس باقی رہے تو پھر لازم ہے کہ مجھے براہ راست اطلاع کریں تاکہ میں فوری طور پر جماعت کو متوجہ کروں۔ یہ میرا اس بات پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ دو تحریکات تھیں جن کو میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ روس کے لیے واقفین زندگی کی ضرورت ہے جو امین خان صاحب مرحوم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اگرچہ اب وہ سختیاں نہیں رہیں، وہ تکلیفیں نہیں رہیں، لیکن جس حد تک بھی ان کی قربانی کا اعادہ کیا جا سکتا ہے اپنے خرچ پر جا کر محنت اور محبت اور جستجو کے ساتھ جماعتوں کا کھوج لگانا اور ان سے رابطہ کرنا اور نظام جماعت کو اثر نو زندہ کرنا، یہ کام ان کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تبلیغ کے نئے راستے تلاش کریں اور لٹریچر کی تقسیم کے سلسلے میں رابطے قائم کریں، اور اپنی رپورٹوں میں ہمیں مطلع کریں کہ کس طرح فلاں فلاں علاقے میں، فلاں فلاں قوم میں کن کن لوگوں میں لٹریچر کی تفصیل ضروری ہے، اور نشاندہی کریں کہ کس قسم کا لٹریچر چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو روسی دنیا میں پھیلے پڑے ہیں اور جو مشرقی یورپ کے باشندے باہر کی دنیا میں ملتے ہیں ان سب سے رابطے بڑھائیں، اور جماعتیں اس بات کی نگران ہوں کہ سب احمدیوں کی بر وقت صحیح رہنمائی ہو رہی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور ان کو علم ہے کہ کس کس زبان میں ہمارے پاس کیا کیا لٹریچر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وقت کے ان تیزی سے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو ان توقعات سے بڑھ کر پورا کریں جو توقعات ہماری جماعت سے کی جاتی ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।